آج کل الیکشن کے دن چل رہے ہیں، ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوا پڑا ہے۔ الیکشن کا شور شرابہ چل رہا ہے، الیکشن، کہیں کمپینیں چل رہی ہیں، کہیں جلسے ہو رہے ہیں، کہیں جلوس نکال رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو چور ڈکیت اور کرپٹ ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے۔ یہ باتیں ذرا تھوڑی سی گرم قسم کی ہوتی ہیں، لیکن ماننی پڑیں گی آپ کو۔ ڈیل ہو چکی ہے اور کچھ ابھی چل رہی ہے کہ کون آئے گا، اور میرے خیال میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں پتہ تو ہمیں تو کافی حد تک معلوم ہے کہ کون آئے گا۔ اگر پوچھنا ہے نا تو پھر ذرا چھاؤں میں مل لیجیے گا، بتا دوں گا کون آئے گا۔ ابھی اس بات کو سب کے سامنے بتانا اس لیے ضروری نہیں ہے اور بتانا مناسب بھی نہیں ہے کہ پھر ایک کا نام لے دیا تو پھر دوسرے ناراض ہو جائیں گے کہ جی ہمارا کا نام کیوں نہیں لیا۔ تو بھائی آپ نہیں آ سکتے نا، آپ نہیں آئیں گے۔ جو ڈیل ہو چکی وہ ہو چکی، جن کے بارے میں کہا جا چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہی آئیں گے، کوئی دوسرا بندہ نہیں آئے گا۔ بات سمجھتے کوئی نہیں سمجھتے؟ تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باقی کارکن ہیں، باقی حضرات ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جلسے جلوسوں کے لیے دھوم دھماکے اور شور شرابے اور سپیکر لگا کر گاڑیوں کو نکالنا، اور دفتروں کے اندر لمبی لمبی رات کو میٹنگیں، پھر وہاں پر چرگے اور روسٹ اڑانے، پھر وہاں پر کولڈ ڈرنک کے آنے، یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو بھائی اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ اپنا راشن پانی لے رہے ہیں، راشن پانی جمع کر رہے ہیں۔ 5 سال میں ایک ہی تو موقع ملتا ہے ان کارکنوں کو، جتنے بھی کارکن ہیں۔ دیکھیں، جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے نا، سربراہ، وہ تو ہو گیا اصل آدمی۔ اس کے نیچے جتنی بھی کابینہ ہوتی ہے نا، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سارے، چاہے وہ وزیر ہوں، مشیر ہوں، چاہے وہ گلی کا چرسی یا موالی ہو، اور جو سارا سال بیٹھ کے سوٹے مارتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو وہی سب سے بڑا کارکن بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ 1-2 مہینے ہیں، بس اس میں خوب چرگے مرگے اڑا لو، مال وال کھا لو، اور جو بٹورنا ہے بٹور لو، کچھ عرصے کے لیے اپنا مال پانی چرچ مرس کا پیسہ نکال لو، تو وہ بھی سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو مین سربراہ کے علاوہ باقی نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، جتنے سارے، یہ سارے کے سارے سمجھیں کہ یہ کارکن ہی ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی تجوریاں بھرنے میں لگا ہوا ہے۔ کال جاتی ہے جی بڑے کو، جو بڑا سربراہ ہوتا ہے، یا اس کے سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی ہیں، وہ بھی سارے سیکٹری بھی ایسے ہی، جیسا حکمران ویسے ہم، یا یوں کہیں کہ جیسے ہم ویسا ہمارا حکمران۔ تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ اصل میں آج نا پارٹی میں اتنے لوگ آئے تھے، 100 لوگ آئے تھے۔ آئے کتنے تھے؟ مشکل سے 10 بھی نہیں آئے تھے، اس کے پیسے نکلوا لیے۔ وہ پھر آپس میں بٹوارا ہو گیا، بندر بانٹ ہو گئی۔ پھر جی اس کے اندر ہم نے اتنی کولڈ ڈرنک منگوائی تھی، اتنی بریانی منگوائی تھی، اتنے ہم نے چرغے منگوائے تھے، اور ہم نے فلاں چیز کے انتظامات کیے تھے، تو اس کے اتنے پیسے بن گئے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ پیسے کتنے لیے؟ 1,00,000 روپیہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو، بندے گھیرو۔ اب کچھ تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے نا، اور کچھ نہیں بھی پتہ ہوتا کہ واقعی 100 بندے آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ 100 بندے آئے، خرچہ کتنا ہوا؟ 1,00,000 روپیہ۔ اس میں سے مشکل سے، بہت مشکل سے 10,000 15,000 خرچہ ہو گیا، کہ وہ بھی مرمرا کے، اس میں سے بھی آدھا اپنا سامان لے کے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، اور باقی سب کہاں گئے؟ بٹوارا ہو گیا نیچے والوں میں، تجوریاں بھرنے کے لیے۔ یہی کام چل رہا ہے، یہ کر رہے ہیں کارکن۔ میرے خیال میں بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اس بات کی گواہی چاہیے تو وہ لوگ جن کے بچے کسی پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے کارکن بنے ہوئے ہیں، جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، ان کا اس کے علاوہ کوئی بھی کام دھندا نہیں ہے، بس یہی کام کر رہے ہیں، کبھی اس پارٹی کے ساتھ تو کبھی اس پارٹی کے ساتھ۔ وہ والدین ذرا اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے آپ میں سے کہ جب بچے رات کو گھر کو آتے ہیں، یا 1 دن بعد 2 دن بعد گھر میں آتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے، مال، کھلا مال۔ اور جو روزانہ گھر کو آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کبھی چرغے ہیں، کبھی کولڈ ڈرنک ہیں، کبھی جوس ہیں، کبھی بریانی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ اور بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جب الیکشن کے دن نہیں تھے
تو اس وقت یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ الیکشن کے دنوں میں کون سی جاب کر رہا ہے کہ ہر روز اس کے پاس ہزاروں روپے ہوتے ہیں، اس کے پاس موبائل بھی نیا آ گیا اور چرگے مرگے بھی آ رہے ہیں اور کولڈ ڈرنکس بھی آ گئی ہیں، ساری گھر کے خرچے کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ یہ کرپشن ہو رہی وہیں سے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یاد رکھنا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بعد میں سب کچھ میری اور آپ لوگوں کی جیبوں سے واپس نکلے گا، یہ ہمارے پاس نہیں بچنے والا۔ سوچ سمجھ کے کام کیا کریں، خام خواہ میں اپنی زندگی کو ان کاموں میں ضائع مت کریں۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آئے گا کون نہیں آئے گا یہ تو ایک فیصلہ بعد کا ہے، ہو تو چکا ہے لیکن آئے گا ہمارے سامنے بعد میں۔ لیکن ایک بات انشاءاللہ پکی ہے، قاتل جماعت جس نے لوگوں پہ ظلم کیے ہیں انتہا درجے کے، یہ اس دفعہ نہیں آنے والی۔ دوسری چور جماعت، یہ بھی نہیں آنے والی۔ اب قاتل کون ہے یا چور کون ہے؟ الزام تو بہت سارے لگاتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جماعت کے لوگ چور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں، انہوں نے چوری کی ہے، اپنے اپنے پروف گھڑے ہوئے ہیں، اپنی اپنی دلائل ہیں ان کے پاس۔ خیر وہ تو فیصلہ الیکشن کے دن ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون چور ہے اور کون نہیں۔ لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتا دوں، نہ چور آئیں گے نہ قاتل آئیں گے، ان کے علاوہ شاید کسی اور کو نمبر مل جائے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات لازمی کہوں گا، سوچ سمجھ کے ووٹ دینا اگر کسی کو دینا ہے۔ کیوں کہ ہمیں اصل میں آج تک یہی پتہ نہیں کہ ووٹ ہوتا کیا ہے، ووٹ کی اوقات کیا ہے، ووٹ چیز کیا ہے۔ ایسے بندے کو ووٹ مت دینا کہ جو اگلے آنے والے سالوں میں ہمارا وہ حشر کرے کہ ہم کہیں خدا ہمیں ہدایت دے دیتا، اس وقت ہم اس کو پہچان لیتے، اس آدمی کو، ہم اس کو الیکشن میں ووٹ نہ دیتے، روئیں گے آپ۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا، اور اپنی زندگی کو ضائع مت کریں کارکن، اپنے کام میں لگیں، اپنا حلال کام تلاش کریں، اس میں کریں اور اب روزی کما کے گھر کو لے کے جائیں۔ ان کمپینوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی مجھے اٹھ کے بتا دے آپ میں سے، کوئی ایک آدمی کہ پچھلے دنوں میں کسی کا باپ یا والدہ بیمار ہوئی ہو یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو تو ان سربراہوں میں سے کوئی ایک اس کے گھر پہنچا ہو مالی امداد کرنے کے لیے، یا ہسپتال میں پہنچا ہو عیادت کرنے کے لیے کہ جی آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، آپ میرے کارکن تھے، میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، یہ لیں 1.5 لاکھ روپیہ، یہ لیں 50,000 روپیہ، یہ لیں 10,000 روپیہ۔ ابے بھائی 5,000 ہی دے دیا ہو، نہیں یہ نہیں آئیں گے۔ ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد صاف کر کے یوں پھینک دیتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو سمجھیں، حلال روزی کمائیں اور اپنے گھر کا پیٹ پالیں۔ یہ حرام رستوں میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟